بڑا اہم مضمون ہے آج کا، کیونکہ اس سے پہلے بار بار آپ تذکرہ سن رہے تھے منافق، اور میں نے کہا چونکہ صورت مدنی ہے اور مدینہ منافقوں سے بھرا ہوا تھا، ان کی وجہ سے ایمان والوں کو اچھا خاصا نقصان بھی ہو رہا تھا، اس لیے یہاں پر ان آیات میں تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اب اخیر کی 2-3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان لوگوں نے گمراہیوں کو خرید لیا ہے بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نے فائدہ نہیں دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے ہیں۔ گویا انہوں نے لین دین کا معاملہ کیا کہ ان کی جو تجارت تھی ان کے لیے خسارے کا باعث بنی، نقصان اور گھاٹے کا سبب بنی۔ انسان تجارت کرتا ہے، اس کے ذریعے سے فائدہ کمانا چاہتا ہے، نقصان اور گھاٹا بالکل بھی نہیں چاہتا، لیکن انہوں نے جو تجارت کی ہے کہ گمراہی کو خرید لیا اور ہدایت کو بیچ دیا۔ اب ہدایت کوئی بیچنے اور خریدنے والی چیز تو ہے نہیں، لیکن قرآن تشبیہ دے رہا ہے، کیونکہ عربوں کے یہاں تجارت بہت عام تھی، تقریباً ہر شخص تجارت کیا کرتا تھا، تو قرآن ان کے ذہنوں کے اعتبار سے اور ان کی سوچ کے اعتبار سے ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کے پاس ہدایت کو حاصل کرنے کے مواقع تھے اور بہت موقع ملے کہ وہ ہدایت کو حاصل کر لیں، دین حق کو قبول کر لیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو اختیار کیا۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ انہوں نے کیا کیا؟ گمراہی کو خرید لیا اور ہدایت کو بیچ دیا، یعنی ہدایت کو چھوڑ دیا۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے، کمثل الذی استوقد نارا، جیسے کہ کسی نے آگ کو جلایا۔ لفظی ترجمہ اس پر بھی آپ دھیان دیا کریں کہ کس لفظ کا کیا ترجمہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب آپ الفاظ پر دھیان دیں گے، پھر کبھی خود سے اگر مطالعہ کریں گے یا قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو یہ الفاظ ٹکرائیں گے، تو آپ کے ذہن میں مضمون آئے گا اور آپ کو یہ یاد آئے گا کہ ہم نے اس کے متعلق کیا پڑھا تھا۔ تو مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت، تو جب آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ، اپنے ارد گرد کو، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کی روشنی کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیریوں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ کیا مثال دی قرآن نے؟ کہ ان کی مثال، کن کی؟ منافقوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، آگ جلائی اندھیرے میں اور روشنی ہو گئی، اب اس کو روشنی حاصل ہو گئی، اس کے ذریعے سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ نے اس روشنی کو بجھا دیا اور یہ اندھیریوں میں گر گئے۔ یہی مثال ہے ان کی۔ کس طریقے سے قرآن سمجھانا چاہتا ہے؟ 2 مطلب ہو سکتے ہیں اس کے۔ ایک تو یہ کہ ایمان تو نہیں لائے لیکن ایمان والوں کے ساتھ رہے اور ایمان والوں کی طرح ان کو عزت و شہرت ملی، ایمان والوں کے ساتھ لین دین کرتے رہے، کاروبار بھی کرتے رہے، ان کے ساتھ معاملات بھی کرتے رہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی رہا ان کا، اور ان کے ساتھ رشتے ناطے بھی رہے، یہاں تک کہ وراثت میں بھی ان کو حق ملتا رہا۔ تب تک تو مسلمان رہے جب تک زندہ تھے، لیکن جیسے ہی موت نے ان کو گھیر لیا تو وہ روشنی ان سے چھن گئی، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو گویا پہلے روشنی میں تھے جب تک زندہ رہے، مر گئے تو اندھیرے میں ہو گئے، کس طریقے سے؟ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے، جب ایمان والوں کے ساتھ تھے تو نور ایمانی سے ان کا دل روشن ہو رہا تھا، یعنی وہ ایمان قبول کر رہے تھے، پھر اچانک سے جب وہ نفاق میں مبتلا ہو گئے تو وہ نور ایمانی ان سے چھن گیا، اب دوبارہ سے گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ اس کی تائید قرآن کریم کی دوسری آیت سے بھی ہوتی ہے، کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، کہ پہلے ایمان لائے پھر کفر کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، فہم لا یفقہون، اب بات ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یعنی ایمان کی راہ پر یہ آئے لیکن اس کے بعد دوبارہ سے کافروں کے ساتھ مل گئے
اور گٹھ جوڑ کر کے ایمان والوں کو نقصان پہنچاتے رہے کہ کس طریقے سے ایمان والوں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، پھر تنہائیوں میں کافروں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کے پاس جا کر دین اسلام کے متعلق اور راز کی باتیں ان کو سناتے ہیں، جس سے وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اسی کو قرآن نے کہا پہلے ان کو روشنی ملی، پھر اچانک سے اندھیرا اور پھر گمراہیوں میں بھٹکتے رہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے، گنگے، اندھے، فہم لا یرجعون، سو وہ لوٹیں گے نہیں۔ بڑے سخت الفاظ ہیں کہ بہرے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں، حالانکہ وہ دیکھتے بھی ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس، آنکھوں سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، نظر بھی ان کو آ رہا ہے، سنائی بھی دے رہا ہے، اس کے باوجود قرآن ان کو کہتا ہے اندھے ہیں، بہرے ہیں، گنگے ہیں، کیونکہ کان کو جس چیز کے لیے استعمال کرنا تھا کہ حق کی بات کو وہ سنتے، قرآن کو سنتے، اس کو نہیں سنتے ہیں، اور آنکھ کے ذریعے سے ہدایت کے راستے کو دیکھنا تھا، نور ایمانی کو دیکھنا تھا، اور ایمان کے راستے کو، اسلام کے راستے کو دیکھنا تھا، اس کو انہوں نے دیکھا نہیں۔ اسی طریقے سے اپنے دماغ سے دین حق کے بارے میں اور صحیح راستے کے بارے میں سوچنا تھا، نہیں سوچا، زبان کے ذریعے سے حق بات کہنی تھی، وہ بھی نہیں کہی، سو قرآن نے ان کو کہہ دیا گنگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، لوٹیں گے نہیں، یعنی ان کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ جب ہدایت نہیں ملے گی تو پھر کامیاب بھی نہیں ہو سکیں گے۔ او کصیب من السماء، ابھی تک ان منافقوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو ایمان والا ثابت کر رہے ہیں، لیکن دلی طور پر پکے کافر، کہ اس طریقے سے وہ اپنے کفر پر ڈٹ گئے ہیں کہ ہر دم ان کی کوشش رہتی ہے کہ کسی طریقے سے دین اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، ان کے دل بغض سے اور حسد سے بھرے پڑے ہیں۔ منافق کا سب سے بڑا برا عمل کیا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ بغض، کینہ، حسد، جلن، تکبر، ایک دوسرے سے جلنا، یہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں بگاڑ آ گیا ہے، اور جب دلوں میں بگاڑ آ جاتا ہے پھر اس کی وجہ سے سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اور جب معاملات خراب ہوتے ہیں پھر انسان گمراہیوں کی ان دلدل میں جا گرتا ہے کہ جہاں وہ انسانیت کے معیار سے بھی گر جاتا ہے، پھر وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں رہتا، پھر وہ کام کرتا ہے کہ جو ایک انسان کے لیے سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ انسان بھی اتنے گھٹیا کام کر سکتا ہے، پھر وہ حیوانوں اور درندوں والے کام کرتا ہے۔ جب حیوانوں اور درندوں والے کام کرتا ہے پھر اس کو ہدایت کبھی نصیب نہیں ہو سکتی، پھر اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، ہدایت کی بات اس کے دل پر اثر ہی نہیں کرتی۔ تو ان منافقوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جو دلی طور پر پکے کافر ہیں۔ اب ان منافقوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ جو دلی طور پر ایمان قبول کرتے ہیں لیکن پھر نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو کر یا کسی لالچ کی وجہ سے دوبارہ سے کفر میں لوٹ جاتے ہیں، یا پھر تذبذب کا شکار رہتے ہیں، کوئی واضح دلیل دیکھتے ہیں، نشانی دیکھتے ہیں، کوئی معجزہ دیکھتے ہیں دین حق کا تو دین پر چل پڑتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو مصیبتیں گھیرتی ہیں، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کفر میں لوٹ جاتے ہیں، کافروں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، تذبذب کا شکار رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اب مثال دی جا رہی ہے۔ او کصیب من السماء، یا اس بارش کی طرح ہے مثال، من السماء جو آسمان سے نازل ہوئی، فیہ ظلمات اس میں اندھیریاں بھی ہیں، ورعد اور گرج بھی ہے، وبرق اور کڑک بھی ہے، یجعلون اصابعہم وہ اپنے انگلیوں کو ڈال لیتے ہیں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑکڑاہٹ کی وجہ سے، بجلی کی کڑکڑاہٹ کی وجہ سے، حذر الموت موت کے خوف سے، واللہ محیط بالکافرین اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ کیا زبردست الفاظ استعمال کیے قرآن نے۔ کوئی ادیب، کوئی شاعر، کوئی عربی دان جو زبان اور لغت میں مہارت رکھنے والا ہو وہ قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کلام من اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ زبردست الفاظ استعمال کیے ہیں، انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، کسی کو مطلب سمجھ میں نہ آئے لیکن پھر بھی جب ان الفاظ کو پڑھتا ہے کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے نازل ہوئی، اس میں اندھیریاں بھی ہیں، اور اس کے بعد اس میں بجلی کی چمک بھی ہے، اور ساتھ میں بجلی کی گرج بھی ہے، ورعد گرج بھی ہے بجلی کی، یعنی جب آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اندھیریاں چھا جاتی ہیں اور بجلی چمکتی ہے، گرجتی ہے، زور زور سے آواز آتی ہے، اس کے خوف اور اندیشے کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟
اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں کہ کہیں کڑکڑاہٹ ہمارے دل تک نہ پہنچ جائے آواز کے خوف اور اندیشے سے، اور اس بات کے ڈر سے کہ کہیں اس آواز اور کڑکڑاہٹ کی وجہ سے ان پر موت نہ آ جائے، اس ڈر سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ اور بارش سے یہاں پر مراد دین اسلام ہے، اور بجلی کی چمک اور کڑک اور گرج سے مراد مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں کہ جو دین حق کے راستے پر چلتے ہوئے ایک انسان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی طریقے سے تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر اخیر میں کہا موت کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، یعنی وہ تذبذب کا شکار ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، انسان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کس عقیدے کو ماننے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، جہاں دیکھو ان کو وہیں یہ موجود ہیں، کبھی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، کبھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اسی طریقے سے کبھی کسی کے ساتھ مل کر کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ انسان سمجھنا چاہے سمجھ ہی نہیں آ سکتا کہ یہ کس دین کو مانتے ہیں، کس دین کو قبول کرتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ان کا، یہاں تک کہ ان کو خود بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس دین پر چلتے ہیں۔ ایسے منافق، ان کے بارے میں تھوڑا حکم نرم ہے دوسرے منافقوں کے مقابلے میں، لیکن بہرحال اگر اس طریقے کا منافق ہے تو ممکن ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ دوبارہ سے کفر میں مبتلا ہو جائے۔ اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب بندہ دین میں داخل ہو جائے، ایمان کو قبول کر لے، اولاً تو اس پر ڈٹ جائے، اور اس کے بعد کفر میں لوٹ جانے کو ایسے ناپسند کرے جیسے کہ آگ میں جلائے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اگر ایمان اس کا اتنا کمزور ہے کہ دو چار حالات کے تھپیڑے اور جھٹکے لگتے ہیں تو کفر میں لوٹ جاتا ہے، تو پھر وہ پکا مومن نہیں کہلا سکتا ہے۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کنارے پر عبادت کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، اچھائی پہنچتی ہے تو اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر کوئی ان کو مصیبت آزمائش پہنچتی ہے پلٹ جاتے ہیں۔ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، انہوں نے دنیا کا بھی نقصان کیا اور آخرت کا بھی نقصان کیا۔ یعنی جو عبادت کرتے ہیں لیکن ایک کنارے پر ہو کر مکمل دین میں داخل نہیں ہوتے۔ کل میں نے کہا تھا اسلام کا تقاضا کیا ہے، قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، دین میں پورے داخل نہیں ہوتے۔ مثلا نماز بھی پڑھتے ہیں مسجد کے بالکل کنارے پر کہ اگر دھوپ تیز ہو گئی، بارش ہو گئی تو کھسک جائیں گے، بھاگ جائیں گے، یا پھر کوئی اور تقاضا ہو، دنیاوی تقاضا، کرکٹ کا میچ چل رہا ہو، اسی طریقے سے اگر نماز لمبی ہو گئی تو وہیں سے کھسک گئے، بھاگ گئے، یا اور کوئی پریشانی آئی اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، دین کو چھوڑ کر، ایمان کے تقاضے کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا خسر الدنیا والآخرہ، دنیا بھی یہ ہلاک کر بیٹھے، آخرت بھی ہلاک کر بیٹھے۔ حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہے، میں نے کہا اتنا سمجھوتا نہیں کرنا ہے کہ آپ کے دین کو نقصان پہنچ جائے، آپ کے ایمان کو نقصان پہنچ جائے، کہ آپ حکمت کے تقاضے پر چلتے ہوئے حکمت کا لبادہ اوڑھ کر اپنے دین کو ہی چھوڑ بیٹھیں۔ کوئی شخص کہے کہ میں کافروں میں تبلیغ کر رہا ہوں، ان کو سمجھاتا ہوں، لیکن میں کبھی کبھی نماز بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے یعنی جمعہ بھی چھوڑ دیتا ہوں اور نمازیں بھی ترک کر دیتا ہوں، اس لیے کہ اگر ان کے سامنے نماز پڑھوں گا وہ سمجھیں گے کہ پکا مسلمان ہے، پھر میری بات نہیں سمجھیں گے، اس لیے میں نماز کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ حکمت نہیں ہے، یہ تو حکمت کا لبادہ اوڑھ کر دین کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے ایمان کو اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ آپ حکمت پر عمل کیجئے، حکمت کے ساتھ کام کیجئے، لیکن حکمت پر اتنا عمل کرنا ہے کہ آپ کا ایمان اس کی وجہ سے خسارے میں اور گھاٹے میں نہ پڑ جائے۔ اور یہاں پر منافقوں کا ذکر کیا ہے کہ ایسے لوگ منافق ہیں جن کا ایمان کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ ذرا سا ان کو دین کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی آتی ہے، مالی طور پر، جسمانی طور پر یا گھریلو طور پر، حالات کے حساب سے وہ پریشان ہوتے ہیں تو دین کو ہی چھوڑ کر کافروں والا طرز عمل اختیار کر بیٹھتے ہیں۔ یعنی دین میں ان کو تھوڑی سی پریشانی ملی، اگر کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہاں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، تو وہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا دنیا بھی ہلاک کر بیٹھے اور اپنی آخرت بھی تباہ کر بیٹھے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کی حفاظت کرنے کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔